ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس نطفے کو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ جب میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد ان کا کام ختم، لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین پہلے کیا بنا رہا ہے کہ نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد گوشت، ہڈیاں، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ اگر ہڈیوں میں ہمارے اوپر گوشت نہ چڑھتا تو ہمیں دیکھنے میں عجوبہ لگتا، ہمارے اندر خوبصورتی نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نطفے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ آئیے سائنس بتاتی ہے کیا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، ہم بستر ہونے کے بعد مرد کی منی جب مادر رحم میں جاتی ہے، جانے کے بعد عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ عورت کے اللہ رب العالمین نے دو اووری بنائے ہیں، دو انڈاشے بنائے ہیں، جہاں سے انڈانوں کا نرمان ہوتا ہے، اور پھر وہی انڈا سے جا کر یہ منی آپس میں ملتی ہے، اور ملنے کے بعد جائگوٹ بنتا ہے، اور یہ جائگوٹ ایک سپتہ کے بعد، سائنس کہہ رہی ہے ایک سپتہ کے بعد یہ بھوڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت پڑتا ہے، جس کو بھوجن کی ضرورت پڑتا ہے۔ پھر ایک سپتہ کے بعد وہ دھیرے دھیرے ماں کے پیٹ یعنی مادر رحم میں، جس کو انگلش میں یوٹرس کہا جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کو بھوجن حاصل کرنا ہے۔ اور بھوجن کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ پلیسنٹا کے ذریعے، بھوجنال کے ذریعے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن نے اسی چیز کو کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ پھر اتنا ہی بس نہیں کیا، سائنس نے یہاں تک تحقیق کیا کہ جب پھر وہ بھوڑ مادر رحم میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وکست ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے امنیوٹک ایک تھیلی ہوتی ہے، پتلی سی جھلی ہوتی ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب جانوروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گائے کو آپ دیکھیں گے، جانوروں کو دیکھیں گے، وہ پتلی جھلی وہ چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس انسان کی، اس بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے شاید کہا کہ ہم نے اس نطفے کو ماں کے پیٹ میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ سمجھتے ہو کہ تم آپس میں مل گئے، تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو تمہارا کام ختم ہو گیا، اب ایسے ہی بچہ بن رہا ہے۔ نہیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس آج ترقی کر کے کہہ رہی ہے، قرآن میں 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات کہہ دی گئی کہ سب سے پہلے نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ بننے کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوا خون بننے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے، پھر ہڈیوں میں بھی اللہ رب العالمین گوشت چڑھا رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم سائنس مانتے ہیں، اسلام کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سائنس نہیں مانتا ہے۔ مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے سائنس؟ سائنس ماننے سے ہمارا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہ ہم یہ جانتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، لیکن نہیں، مادر رحم جس کو حدیث میں بھی کہا گیا، سائنس والے کیا مذاق اڑایا کہ پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھی ہوئی باتوں کو نقل کر دیے۔ نہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ سائنس جب تحقیق کیا کہ اللہ رب العالمین کیسے محفوظ کر کے رکھتا ہے، تب پتہ چلا کہ وہ جب جائگوٹ بن گیا اور بننے کے بعد بھوڑ ہوا اور بھوڑ کو کھانے کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العالمین ایک سپتہ کے بعد مادر رحم میں لا کر رکھ دیا، اور مادر رحم میں جب لا کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین
पतली सी झिल्ली बना दिया और उस झिल्ली में वो बच्चा रहता है, उसके अंदर पानी होता है जिससे बच्चा इधर से उधर कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये किसकी कारीगरी है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी। आपको एक चीज बता दूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक चीज पाई जाती है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। आपको सुन के नया लगेगा, मतलब ये है साइंस इतनी तरक्की की है कि बच्चा पैदा करने के लिए औरत की जो चीज जरूरी होती है, जिस अंडे की जरूरत होती है, उस अंडा को साइंस के जरिए तहकीकात से कोई सिरिंज वगैरह से उसको बाहर निकाल लेता है। और मर्द की जिस चीज की जरूरत है, मनी की यानी शुक्राणु की जरूरत है, इन शुक्राणुओं को ले लेता है और बाहर किसी मशीन में किसी कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा आला रख कर उसमें रख दिया जाता है और एक सप्ताह के बाद वो जायगोट बन जाता है। फिर इन्हीं दो चीजों को लेकर औरत का अंडा और मर्द का शुक्राणु, इन दोनों चीजों को लेकर किसी गरीब महिला के पेट में यूट्रस में रख दिया जाता है और जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा फिर जिसका वो सामान लेकर करता है उसको दे दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतनी तरक्की साइंस ने की है, लेकिन ये तरक्की नहीं कर सकी है कि कोई ऐसी मशीन बना दे जिसमें आंख बन रही हो, कोई ऐसी मशीन बना दे जिसमें आंख बन रही हो। मेरे प्यारे साथियों, कोई ऐसी दुनिया के अंदर मशीन नहीं है जो इंसान का खून जो बनता है, खून एक कतरा भी खून बना दे। आज खून के लिए लोग कितना परेशान है, कितने बेचैन है कि एक कतरा खून मिल जाए। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खून का एक कतरा बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसान की आंख बना दे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जो कान बना दे। हाँ मेरे प्यारे साथियों, औरत का अंडा लेकर और मर्द का शुक्राणु लेकर किसी गरीब या किसी औरत के पेट में मादर रहम में अगर रखा जाए, उटरस में रखा जाए, तो उससे बच्चा बन सकता है। उसी माँ को सरोगेट मादर कहलाया जाता है और जो उससे बच्चा बनता है उस बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन कोई ऐसी मशीन नहीं है जो किसी इंसान का दिल बना दे, जो किसी इंसान की धड़कन बना दे, जो किसी इंसान के पैर बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये कारीगरी अगर कोई कर सकता है, कारीगरी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है। और ये सोचना चाहिए, अयहसबुल इंसानु अययुत्रक सुदा, आए इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा? कब्रिस्तान में तुम्हें लोग रख कर आ जाएंगे, हिसाब किताब ना लिया जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अयहसबुल इंसानु अययुत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा। तुम पहले हकीर पानी का एक कतरा था, हकीर पानी की एक बूंद था जो मादर रहम में टपकाया गया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी से जमा हुआ खून बनाया और जमे हुए खून के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी तसलसल को बरकरार रखने के लिए, नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिए और लड़की भी बना दिए। इंसान को आबाद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़का और लड़की बना दिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें लड़का कहें कि हम लड़का ही देंगे, ये दावा नहीं कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानी सिलसिला जारी रखने के लिए, तसलसल इंसानी कायम करने के लिए, इंसानी नस्ल को बरकरार रखने के लिए लड़का और लड़की बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब पता किया, तहकीक किया कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, लड़का लड़की कैसे होता है, तो दंग रह गए। आपको मालूम है साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि लड़का लड़की या फिर जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, साइंस ये कहती है कि जब मर्द का एक शुक्राणु किसी
औरत के अंडे से मिलता है और वो अंडा टूट कर जैगोट बनता है, उसकी जब दो टुकड़ा हो जाता है तो उससे जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अगर एक शुक्राणु से जुड़वा बच्चा पैदा हो तो उसकी शक्ल सेम होंगे। आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा का कि उसकी शक्ल एक ही है। कभी कभी आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा की शक्ल एक ही है। इसका मतलब यह है कि एक शुक्राणु जाकर किसी अंडे से टकराया और वो जब जायगोट बना और उसके दो टुकड़े हो गए तो जुड़वा बच्चा हुआ और उसकी शक्ल सेम हो गए। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जुड़वा बच्चा तो है लेकिन अलग अलग चेहरा है। इसका मतलब कि जब दो शुक्राणु एक अंडा से मिलकर, औरत के अंडा से मिलकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है औरत के अंदर कि इसके अंदर बच्चा पैदा हो सकता है, ये चीजें मिलने से, फला चीजें मिलने से बच्चा पैदा हो सकता है। औरत के अंदर जो चीजें अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर जाकर वो अगर मिल जाए दो शुक्राणु मर्द का तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग होगी, चेहरा अलग अलग होगा। एक शुक्राणु दो अंडा से मिलने पर सेम चेहरा और दो शुक्राणु एक अंडा से मिलने पर अलग अलग चेहरा। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब ये कहती है तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि अल्लाह की कारीगरी देखिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है, ऐ इंसानों क्या तुम ये समझते हो अयहसबुल इंसान व युतरक सुदा कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हिसाब किताब न लिया जाएगा? नहीं, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। हमने उसी से मर्द भी बना दिए और औरत भी बना दिए, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता। जब हम ये चीज माँ के पेट में कर सकते हैं, तुम्हारी पहली मर्तबा हाथ बना सकते हैं, तुम्हारा पैर बना सकते हैं, तुम्हारी आंखें बना सकते हैं, तुम्हारा दिमाग बना सकते हैं, दुनिया में तुम अच्छे और बुरे को सोचने के लिए हम तुम्हारी सलाहियत दे सकते हैं, तो मरने के बाद हमें तुम्हें दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीजें हमें और आपको याद दिला रहा है। कहीं पर ये फरमाया अयहसबुल इंसान युतरक सुदा, ऐ लोगों मरने के बाद यूं ही हमें छोड़ दिया जाएगा। ये अगर तसव्वुर है तो आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए और ये सोचिए हमें मरना जरूर है, हमारा हिसाब और किताब जरूर होना है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हाक्का के अंदर फरमाया, ऐ लोगों व अम्मा मन ऊतिया किताबहू, उस दिन को याद करो जब इंसान को उसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ से दिया जाएगा। वो इंसान कहेगा आय अल्लाह, लोगों से कहता फिरता रहेगा, फयक़ूलु हा उमक़रऊ किताबिया, ऐ लोगों लो ये मेरा नामा अमाल है पढ़ो। वो फखर से कहेगा लो ये मेरा नामा अमाल है पढ़ो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अच्छा नतीजा मिलने पर जल्दी से दौड़े आते हैं, बाप से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट दिखलाने के लिए। उस दिन भी वही हाल होगा, वो इंसान चीख पड़ेगा और कहेगा आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, लोगों पढ़ो इसको मेरे नाम अमाल को। और मुझे मालूम था मुझे अच्छा ही सिला मिलेगा, मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, मुझे अच्छा ही बदला मिलेगा। लेकिन उसका भी याद करो जिसको उसके नामा अमाल उसके बाएं हाथ से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उसके नामा अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो कहेगा फयक़ूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरे नामा अमाल ना दिया जाता, काश के मुझे मेरा बदला मुझे ना दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं जानता ही नहीं कि मेरा नामा अमाल क्या है, मैं जानता ही नहीं कि मेरा बदला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन के आलम को याद करो। दुनिया में कोई मैट्रिक में फेल हुआ, अगर उसने मेहनत किया तो दूसरे साल पास हो गया। कोई अरबी में फेल हुआ, इंग्लिश में तरक्की
کر گیا, کوئی انگلش میں فیل ہوا, ہندی میں ترقی کر گیا, لیکن اس دن دو ہی رزلٹ ہوگا, ایک دائیں ہاتھ ایک بائیں ہاتھ, ایک اچھا ایک برائی, ایک اچھا ایک برائی, ایک اچھا ایک برا, دو ہی رزلٹ ہوگا. آپ اپنا انجام سوچ لیجئے, ہمیں کون سی نیکی ملے گی, ہمیں کون سا بدلہ ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نامہ عمل ہمیں الٹے ہاتھوں دیا جائے اور ہم یہ کہیں یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے اللہ, اے کاش کاش کہ مجھے میرا نامہ عمل نہ دیا جاتا. دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے, کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا رزلٹ نہ دیکھنے ملتا, مجھے میرا بدلہ مجھے دیکھنے نہ ملتا. وہ چیخ پڑے گا یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش کہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. موت آ گئی, ہم مر گئے, مٹی میں سڑ گئے, گل گئے, ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا, ہم اٹھائے نہ جاتے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ چیخ پڑے گا. اس دن کا عذاب یاد کیجئے, اس دن کا عالم کیسا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن اس کو نقشہ کھینچ رہا ہے, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا, اس دن کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں, اور اس دن کوئی آپ کو کھانا اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا. وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, سوائے پیپ کے, سوائے لہو کے کوئی تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ, جسے صرف گنہگار ہی لوگ کھائیں گے. اے لوگوں, قیامت پر شک نہ کرو, قیامت آنے والی ہے, ایک دن ضرور آئے گی. ہم اور آپ یہ سوال کرتے, مذاق کرتے ہیں, یسألُ ایان یوم القیامہ, کہ قیامت کب آئے گی. ہم تو یہی سنتے آ رہے کہ قیامت آئے گی, ارے آئے گی تو کب آئے گی, ہم مذاق بنا لیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے لوگوں, اے میرے حبیب, اپنے امت کو یہ خبر سنا دو, اپنے امت کو یہ نشانیاں بتا دو. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چندھیا جائے گی, آنکھیں پتھرا جائے گی, ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے. اس دن ایسا عالم ہوگا کہ چاند اور سورج بھی جمع کر دیے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اور انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر, انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. چیخ پڑے گا, آواز آئے گی, کلا لا وزر, وزر کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ کو, بڑے بڑے قلعے کو, کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں, کیونکہ بلڈنگیں توڑ دی جائے گی, پہاڑ بھی روئی کی طرح دھنے ہوئے اڑیں گے, آسمان بھی گر جائے گا, آسمان بھی پھٹ جائے گا, سورج کو بھی لپیٹ لیا جائے گا, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. کہاں بھاگیے گا, بھاگنے کی جگہ ڈھونڈیں گے, بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی وقت ہے کہ آپ اپنے اعمال کو یاد کیجئے اور یہ سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کتنی تیاریاں کی ہے. اس دن کا عالم کیا ہوگا, تدنی الشمس یوم القیامہ, اس دن کا عالم کیا ہوگا کہ سورج ہمارے ماتھے کے قریب ہو جائیں گے. کمقدار میل, صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا. یہ سورج 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکتا ہے, یہ 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر چمکتا ہے. پھر بھی ان کی روشنی سے ہم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں, ان کی روشنی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, یاد کیجئے, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں چندھیا جائے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند بے نور ہو جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, چاند بے نور ہو جائیں گے. آپ کو یہاں ایک چیز پوائنٹ کی بتا دوں, سائنسداں یہ کہیں گے کہ چاند تو ابھی بھی بے نور ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں, یا ہے بہت لوگوں کو نہیں, چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. یہ سائنس نے کہا, چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. روشنی آتی کہاں سے ہے, سورج کی روشنی چاند
ہمیں اور آپ کو دیتا ہے. یعنی چاند جو ہے آئینے کا کام کرتا ہے اور سورج کی روشنی چاند کو پڑتی ہے اور چاند پھر ہمیں روشنی دیتا ہے جو رات میں چمکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں چاند بے نور ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی روشنی کھو دیں گے، یعنی اس کو سورج سے بھی روشنی نہیں ملے گی. کوئی اگر آپ کو کہیں کہ چاند کے پاس تو ابھی بھی روشنی نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں جس طرح کہ ابھی ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے. سورج اپنے محور میں گھومتے ہیں، سورج اپنے محور میں گردش کرتے ہیں اور ہم اور آپ گھوم رہے ہیں. یہ زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت میں اگر دن ہے تو امریکہ میں رات ہوگی، انڈونیشیا میں رات ہوگی، انڈونیشیا میں اگر دن ہے تو بھارت میں رات ہوگی. حقیقت میں سورج میرے پیارے ساتھیوں وہ اپنے محور میں ہے، وہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے. سائنس نے یہ کہا کہ قرآن نے جیسے دیکھا سورج کو ویسے بیان کر دیا. قرآن سچا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن اپنی جگہ پہ سچا ہے. قرآن اپنی جگہ پہ سچا ہے، سائنس اپنی جگہ پہ سچی ہے. قرآن کبھی بدل سکتا نہیں ہے. قرآن نے جو کہہ دیا، لیکن میرے پیارے ساتھیوں سائنسداں جو ہے ان کی باتیں کبھی بدل سکتی ہے. جیسے قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا کہ سورج اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، مقررہ وقت کے لیے دوڑتا ہے. کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے سائنسدانوں نے مذاق اڑایا کہ نہیں قرآن غلط ہے، سورج اپنے محور میں ہے، زمین گھومتی ہے. لیکن ابھی کے سائنسدان نے پھر ریسرچ کیا، تحقیق کیا کہ نہیں، سورج بھی جو گلیکسی ہوتے ہیں گلیکسی کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، وہ اپنے محور میں گھومتے ہیں اور زمین سورج کے ارد گرد سورج کا چکر لگاتی ہے اور اسی زمین کا چکر پھر چاند لگاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں سائنس اپنی جگہ پہ صحیح ہے، قرآن اپنی جگہ پہ صحیح ہے. قرآن کو اگر کوئی غلط کہنا چاہے، میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں آپ کے 100 بچے میں ایک بچے کو سائنس پڑھائیے اور قرآن کی عظمتوں کو بتلائیے. قرآن نے اگر مان کے چلیے کہ سورج کو دیکھا غروب ہوتے ہوئے، کہہ دیا کہ سورج غروب ہوتا ہے. قرآن نے دیکھا طلوع ہوتے ہوئے، کہہ دیا کہ غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ستارے کتنی دوری پر ہیں اور یہ ستارہ سورج سے کتنا بڑا ہے. یہ ستارے جب اپنی عمر کو ختم کر دیتے ہیں، یہ ستارے کی عمر جب ختم ہو جاتی ہے تو ایک اوپر میں تحقیق کیا بہت بڑا گڈھا ہے جس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، اس کے اندر جا کر یہ ستارے گر جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا لا اقسم بمواقع النجوم، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستارے غروب ہو جاتے ہیں. ہم نے ستاروں کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نظروں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے کیسے کہہ دیا؟ سائنس نے آج تک تحقیق کر کے نہیں بتایا کہ بلیک ہول کیا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ بلیک ہول ایک جگہ ایسے ہیں جہاں پر ستارے غروب ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ضروری ہے 100 میں سے ایک بچہ مسلمان کا نکلے، سائنس کی اسٹڈی کریں، سائنس پڑھیں کہ سورج کتنی دوری پر ہے، چاند کتنی دوری پر ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ چاند پر جانے کے لیے آسمان چھیدا کرنا ہوگا، ہم اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سورج پر جانے کے لیے آسمان کو چیر کر جانا ہوگا، لیکن نہیں، قدرت کاملہ نے اس طرح دنیا بنائی کہ سائنس دیکھ کے تعجب حیران ہو گئے. ایک لائن سے اپنے محور میں دنیا کو لگایا، کہیں پر پرتھوی، اس کے بعد پھر دوسری دنیا، اس کے بعد دوسری دنیا، اور یہ پرتھوی گول ہے جس کے نیچے دیکھا جائے تو بھی ہمیں آسمان نظر آئے گا، اوپر دیکھے تو بھی آسمان نظر آئے گا. ہم پرتھوی کے اوپر رہ کر جدھر بھی دیکھے ہمیں آسمان نظر آئے گا. میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم سائنس پڑھیں اور سائنس کے ذریعے بتلائیں کہ قرآن ہمارا کتنا حقیقت سامنے لاتا ہے. اور 1400 سال پہلے قرآن نے کیسے یہ بات کہی ہے؟ سوال ہے کیا آدمی در حقیقت آسمان یعنی چاند میں پہنچ سکتا ہے؟ جی بالکل پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. چاند ہم اور آپ یہی سمجھتے تھے اور غلط تصور کر، ہمارا کانسیپٹ ہی غلط تھا کہ چاند پر جانے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں کسی چیز کا سہارا یعنی کسی کو چھیدا کر کے جانا ہے. نہیں، یہ چاند بھی پرتھوی کی طرح سرزمین ہے
اور اسی سرزمین کو جب ہم چھلنگ لگائیں گے، پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے، زمین کے اندر ایک شکتی ہے، کسی ڈھیلا کو آپ پھینکیے گا اوپر، وہ اوپر نہیں جائے گا، نیچے گرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے، اور چاند کے مقابلے میں پرتھوی کی زیادہ شکتی ہے۔ کوئی انسان اگر یہاں 60 کلو ہے تو چاند کے پاس جانے کے بعد وہاں 10 کلو ہو جائے گا۔ آپ یہاں اگر 5 فٹ چھلنگ لگا سکتے ہیں، یعنی زمین آپ کو پکڑ کے ہے، یعنی 5 فٹ اگر چھلنگ لگا سکتے ہیں تو چاند کے وہاں جا کے 6 پنچے 30 فٹ آپ چھلنگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ چاند کے پاس پرتھوی کے مقابلے میں شکتی زیادہ نہیں ہے۔ آدمی چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ جیسے ہی پرتھوی کی شکتی کو آدمی چھوڑے گا، اوپر میں ہواؤں میں تیرنا شروع کر دے گا، اور تیرتے تیرتے وہ اوپر میں تیرتا ہی رہے گا، اور پھر جب چاند کے پاس قریب پہنچے گا، چاند پھر اپنی شکتی سے اس کو اپنی اور کھینچ لے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاند کا سفر اگر کیا جائے تو 2 دن میں راکٹ کر سکتا ہے، لیکن پرتھوی کے اندر ایک شکتی ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ اسی شکتی کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ چاند پر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ شکتی ان کو زمین کی طرف زمین کھینچ رہی ہے، وہ اسی زمین کی گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب اس شکتی کو کراس کر کے اوپر جاتا ہے، چاند پھر اپنے شکتی میں اس کو اپنی اور گھماتا ہے، اسی وجہ سے وہاں جانے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے۔ چاند پر آدمی جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا چاند پر دنیا بس سکتی ہے؟ چاند پر دنیا نہیں بس سکتی ہے، اس لیے کہ آپ چاند پر جو یہ داغ دیکھ رہے ہیں نا، یہ داغ گڈھا ہے، یہ گڑھا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں سنے آ رہے تھے کہ یہاں کوئی پرانی والی کہانی ہم کو یاد بھی نہیں ہے، وہ سب بولا کرتے تھے لوگ، کوئی کچھ نہیں ہے کہانی وانی، وہاں داغ ہے، اسی سرزمین کی طرح چاند ہے، اور اسی داغ کی وجہ سے چاند ہمیں اس طرح دکھ رہا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ لیکن منگل گرہ اور برہسپتی گرہ کے بیچ چھوٹا چھوٹا پتھر ہے جس کو الکا کہا جاتا ہے، ان کے گرنے کا ڈر ہے، اس لیے چاند پر اگر کوئی رہنا چاہے تو اس کو ہیلمٹ پہن کر رہنا ہوگا۔ کب تک ہیلمٹ پہن کر رہیں؟ وہ پتھر کبھی سینے پہ گر سکتا ہے، کبھی پیر پہ گر سکتا ہے، اس لیے چاند پر رہنا مشکل ہے، لیکن چاند پر اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ میں آپ کو کسی دوسرے جلسے میں پوری تفصیل کے ساتھ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے بارے میں کیسے الزامات لگی ہے۔ قرآن نے کہا امن جعل الارض قرارا، کہ زمین کو ہم نے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرار گاہ بنایا، زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین ثابت ہے۔ قرآن کی بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، زمین اس لیے صحیح ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ میرے پیارے ساتھیوں، سورج کا چکر زمین لگاتی ہے اور زمین کا چکر چاند لگاتا ہے، لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ٹھہرا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاند گرہن لگا ضرور ہے، سورج گرہن ضرور لگا ہے۔ جب سورج اور چاند پرتھوی ایک سطح میں بالکل ایک لائن پہ آ جائے، ایک دشا میں آ جاتا ہے تو گرہن لگتا ہے، اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کوئی کسی سے ٹکرایا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قرآن میں زمین کو ٹھہرا ہوا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر سائنس سے قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر الزام لگائے، انشاءاللہ جواب ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سے نہیں ہوگا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کیے ہیں، ان سے ہم رابطہ قائم کریں گے اور ان کے منہ میں جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔